علیکم سامعین گرامی، باب نمبر 6 کا عنوان ہے اعصاب اور پریشانی۔ برین ڈنکالف کہتے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ رقم ادھار لینے سے پہلے آپ قرض پر سود دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت سے امتحانی امیدواروں کا اہم مسئلہ پڑھائی نہیں ہے۔ امتحان کی تیاری اور کمرہ امتحان میں بیٹھنے سے امتحان کے اعصاب پر خوف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خوف امتحان سے پہلے یا بعد میں اعصاب پر حملہ کر سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے تو امتحان کے بعد بھی یہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ آپ اعصابی پریشانی کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ میرا ایک دوست بغیر کسی ذہنی دباؤ کے امتحان دیتا ہے۔ میری طرح نہ تو وہ نیند کم کرتا ہے، نہ ہی بیماری محسوس کرتا ہے۔ دراصل وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس جیسا بننے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ایک طرح سے صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تبدیل ہونے کے مسئلے سے پہلے اس بات پر سوچنا ہے کہ کیا ہم واقعی دوسرے شخص کی طرح تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ اس میں کچھ غلط بات نہیں۔ دراصل ہمیں دوسرے لوگوں کی مثبت خصوصیات کی تعریف کرنی چاہیے اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کیا زیادہ تر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سب میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے دوست میں بھی خامیاں ہیں، لیکن وہ ہر ممکن طریقے سے انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ بھی شاید آپ ہی کی طرح امتحان کے خوف میں مبتلا ہے، لیکن وہ اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، یہاں تک کہ یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بات مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ امتحانات کو کیسے اپناتے ہیں۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ دوسروں میں بھی میری ہی طرح کی خامیاں ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اس میں کیا بات مشترک ہے۔ ممتحنوں کو فضول سوالات منتخب کرکے امتحان کی پڑتال کرنی اور لوگوں کو ناکام کرنا ہوتا ہے۔ افسوس، آپ زیادہ غلط نہیں ہو سکتے۔ ممتحن ایک طرح سے ظالم نہیں ہوتے، وہ خود بھی طلباء رہ چکے ہیں، اور وہ سب خود بھی امتحانات دے چکے ہیں، اور آپ اس کتاب میں کئی جگہوں پر یہ نکتہ دیکھیں گے۔ ممتحن کا ناکام طلباء کو ذہن پر سوار نہیں کرتے۔ اس سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ طلباء نے اپنی پڑھائی میں ایک خاص حد تک معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ممتحن انہیں ناکام کرنے کی بجائے انہیں پاس کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم آپ نادانستگی میں امتحانی خوف یعنی ناکامی کے خوف سے متعلق اہم نکات میں سے ایک پر انگلی اٹھائیں گے، لیکن آپ کے لیے اس کتاب کو پڑھنے کا اہم مقصد اپنے اندر ایسی تکنیکات پیدا کرنا ہے جن کے ذریعے آپ امتحان میں کامیاب ہو سکیں، نہ کہ پھر بھی ناکام رہیں۔ تاہم ہم خوف کے اس موضوع سے ہٹ رہے ہیں، اس لیے ہم واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ امتحان میں خوف کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ اس ذہنی دباؤ میں بہت پختہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت مرتبہ اس کا عملی مظاہرہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک ایسے شخص سے ملا جو کسی پریشانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ جب ہر کام بہتر ہو رہا تھا تو اس شخص کو اس بات کا خوف تھا کہ اگلے ہی لمحے اسے کسی بھی پریشانی نے گھیر لینا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بالکل سچی بات ہے۔ شاید آپ خود بھی ایسے کسی شخص کو جانتے ہوں گے۔
اس باب کے شروع میں دیے گئے مقولے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ ماضی میں کئی مرتبہ کسی ایسی بات کے بارے میں پریشان ہو چکے ہیں جو کہ مستقبل میں ہونا تھی اور جو دراصل کبھی بھی رونما نہیں ہوئی۔ اگر انصاف سے سوچیں تو آپ کو اس جیسی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ دباؤ زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ زمانہ قدیم کا انسان جب اپنے شکار کا شکار کرتا تھا تو وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کہ آیا وہ لڑ لے یا فرار ہو جائے۔ آج کل یہ مسئلہ شاید مختلف ہے لیکن اس کا اثر ویسا ہی ہے۔ برگردی مادے کی پیداوار سے گہرے سانس لینے اور نبض کی تیز رفتاری کی اشتعال پذیری بڑھتی ہے۔ یہ اثرات خود بخود پیدا ہوتے ہیں تاکہ جسم کو نئی صورتحال سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دے سکیں۔ نشریاتی کارکردگی سے پہلے اداکاروں میں ان علامات کی ہلکی سی علامات دیکھی گئی ہیں۔ عوامی مقرروں میں ان کی تقاریر سے پہلے اور ایتھلیٹس میں دوڑ لگانے سے پہلے یہی علامات نظر آتی ہیں، اور امتحان کے امیدواروں میں ہر قسم کے مواقع پر یہ علامات نظر آتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں امتحان کی تیاری اور امتحان دینے کے لیے تھوڑا سا دباؤ مدد دیتا ہے۔ شاید خوف خلاف منشا چیز ہے۔ ایک ایسا طالب علم جو بہت دیر تک اپنی دہرائی کو چھوڑے رکھتا ہے وہ اس جواز کے تحت اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی تیاری کرنے والا طالب علم کبھی بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس موقع پر تفریح اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ آپ پھر اس نقطے کی طرف جائیں۔ آپ کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، پریشان مت ہو۔ لیکن کیا ہوا اگر میرے پاس دہرائی کے لیے کافی زیادہ وقت نہ ہو؟ کیا ہوا اگر میں صحیح مضامین کی دہرائی نہ کر سکوں؟ اور کیا ہوا اگر میں امتحان کے ضروری مواد کو یاد نہ رکھ سکوں؟ آپ جان گئے ہوں گے کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔ آپ کو صرف میرے نقطے کو ثابت کرنا ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں ان چیزوں کے متعلق ہیں جو کبھی بھی رونما نہیں ہوتیں، وہ چیزیں جو شاید کبھی بھی امتحانات میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنتی۔ اس کتاب میں بیان کیے گئے طریقوں کے استعمال سے آپ یقیناً اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں گے اور آپ دہرائی کر کے ضروری مواد یاد رکھیں گے، لیکن میں اس میں یہ بات بھی شامل کرتا ہوں کہ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ امتحانات کے متعلق اپنے اندر مثبت رویہ پیدا کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کس طرح اپنے اندر امتحانات کے متعلق مثبت رویہ پیدا کر سکتا ہوں۔ کوشش جاری رکھیں۔ امتحان میں آپ کی ناکامی کی درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ آپ بہت کاہل یا احمق ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ امتحان میں ناکامی کی وجہ سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امتحان میں ناکامی سے آپ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ رچرڈ برنس کو یاد کریں۔ اس کے پاس اپنی ایک ایئر لائن تھی اور وہ ایک ریکارڈ کمپنی کا مالک بھی تھا۔ کوئی شخص اسے ناکام نہیں کہتا، حالانکہ وہ ایلیمنٹری حساب میں 3 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو چکا تھا۔ پہلی بات، کیا ہم امتحان میں پاس ہونے کے لیے ذہنی نقشہ بنانے کی کوشش کریں گے؟ صرف امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے دوران ہم انہیں اپنے ذہن پر مسلط کر لیتے ہیں۔ قریب الوقوع امتحانات ہماری سوچوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔
اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے نہ آئے۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر فطری ہے، لیکن یہ نارمل طریقہ کار نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہم یقیناً درست انداز میں نہیں سوچتے۔ اس کی گہرائی میں جائیں، ہم یقیناً ناکامی کے امکان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ سوچیں تھوڑے سے دور ہیں۔ امتحان سے متعلق ہونے والی میری بات کے متعلق سوچیں کہ لفظ سکیں ہم دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، صرف ممکنات کو ذہن میں لانے کے لیے۔ اچھا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ناکام ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے ختم کر دیا جائے گا؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوگا؟ آپ ایک آوارہ شخص نہیں بن جائیں گے، اور نہ ہی اس وجہ سے آپ کی پوری زندگی ناکامی کا شکار ہو جائے گی۔ آپ صرف ایک امتحان میں ناکام ہوئے ہیں جو کسی بھی طرح دوبارہ دیا جا سکتا ہے۔ کیا امتحان میں ناکامی بہت بڑا المیہ ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں، کیا صرف ایک امتحان میں ناکامی سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے جو کہ آپ کے اعصاب پر برا اثر ڈالے؟ یقیناً نہیں۔ پھر حالات کیا ہوں اگر بدترین صورتحال پیدا نہ ہو؟ فرض کریں آپ بدترین شخص سے قدرے تھوڑا سا بہتر ہیں۔ آپ پاس ہو جائیں گے، اور یہ یقیناً وہ بہتر بات ہے جس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بات سے اصل سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ مثبت انداز میں سوچیں، ان فضول باتوں کو بھول جائیں جو متوقع ہو سکتی ہیں۔ ان سب کو ذہن کے سب سے نچلے خانے میں رکھیں۔ اس کی بجائے کامیاب ہونے کے بارے میں سوچیں۔ یاد رکھیں، آپ کے پاس اس کتاب کو پڑھنے کا موقع بھی ہے، اور اس کتاب کا مقصد آپ کو کامیاب ہونے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ آپ کو صرف اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں جو آپ نے امتحان کی پریشانی کے بارے میں کہی ہے کہ یہ بامقصد ہے، اور میں فرض کرتا ہوں کہ میں امتحانات کے بارے میں مثبت رویہ اپنانے کی کوشش کروں گا، لیکن مثبت رویہ اپنانا اس وقت اتنا آسان نہیں ہے جب بہت سی باتیں ابھی سیکھنی ہیں اور بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ مثبت رویہ اپنانا آسان ہے۔ زندگی میں دوسری بہت سی باتوں کی طرح اس کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے۔ لوگ ہی کوشش کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ محنت نہیں کر سکتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ناکامیاں اس طرح سے پیدا نہیں ہوتیں، بلکہ لوگ خود ہی محنت نہ کرنے سے اور غلط طریقہ کار اپنانے کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ پورے کام کا انحصار آپ کے ذہنی رویے پر ہے، اور اس کا اختیار صرف اور صرف آپ پر ہے۔ اب میں اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کو گلی میں ایک دوست ملتا ہے۔ وہ آپ کا استقبال کچھ ان الفاظ میں کرتا ہے: ہیلو، خوش قسمتی! جب میں 18 سال کا تھا تو میں ایک علاقائی کالج میں آرڈنری نیشنل سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ہفتے میں 4 دن شام کے وقت پڑھتا تھا، کیونکہ دن کے وقت میں کام کرتا تھا۔ کام چھوڑنا اور کالج جانا میرے لیے ہمیشہ مشکل کام تھا۔ یہ بہتر حالات نہ تھے جن کے تحت پڑھا جا سکتا تھا، اور امتحان دینے کے لیے تو بہت ہی برے تھے۔ اپنے فائنل امتحانات کے موقع پر ایک شام میں اپنے لفافے میں جلدی میں اپنا سلائیڈ رول رکھنا بھول گیا۔ اس لیے میں اسے لینے گھر گیا۔ میرے والد نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا
کیا تم نہیں جانتے کہ امتحان سے فوراً پہلے گھر واپس آنا بدبختی کی علامت ہے؟ میرے لیے یہ ریمارک ایک نفسیاتی جنگ کے مساوی تھا اور میں نے اس کو بہت کم اہمیت دی۔ دراصل میں امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مزید پختہ عزم ہو گیا۔ میں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کا نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ کیا میں ضعیف الاعتقاد ہو گیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، کسی شخص کو بھی اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ اچھی تیاری کریں گے تو پھر کامیابی میں آپ کی قسمت کچھ نہیں کر سکتی، نہیں تو دوسرے آپ کی برین واشنگ کریں گے۔ آپ بہت بیزار دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چاہے آپ بالکل ٹھیک ہوں، پھر بھی آپ کا رد عمل اپنی جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا۔ شاید آپ اپنے آپ سے یہ کہیں گے، جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اس وقت غور نہیں کیا جب تک کہ اس نے وضاحت نہیں کی۔ میں حیران ہوں کہ مجھے تو زکام یا کوئی اور بیماری ہے۔ اب ایک مختلف صورتحال کو ذہن میں لائیں۔ آپ ایک مختلف دوست سے ملتے ہیں جو کہ آپ کا استقبال ان الفاظ میں کرتا ہے: ہائے، آپ تو بہت زبردست لگ رہے ہیں، اور آپ کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایسی باتوں کا علم ہوگا جو میں نہیں جانتا، کیونکہ میں آپ کی بات سن کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں گھاٹے کی شرط لگاؤں گا، آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اس بات سے آپ کو بہت کم محنت کی ضرورت ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو بہتر خیال کریں یا برا خیال کریں۔ اس کا انحصار دوسرے کی ہدایات پر ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف قائل کریں تو اس کا آپ پر کتنا زبردست اثر ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ مثبت رویہ بے ساختہ کام کرے گا، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے۔ میں آپ کا نقطہ نظر جان چکا ہوں، لیکن جب میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں تو میرے پاس اس کے لیے محنت کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات، جز وقتی طلباء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جنہیں دن کے وقت کام کرنا ہوتا ہے؟ جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے لیے آخری بات اپنے اندر اس رویے کو پیدا کرنا ہے جس کی وضاحت آپ نے کی ہے۔ دراصل حال ہی میں ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں۔ میں راتوں کو جاگ کر امتحانوں کے متعلق سوچتا رہتا ہوں، اور میں نے نیند کے لیے ڈاکٹر سے سکون آور ادویات لی ہیں۔ میں فرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، اور یہ کہ مجھے اپنے آپ میں ہمت پیدا کر کے گولیوں کو پھینک دینا چاہیے۔ اس مسئلے میں میرا جواب ہاں ہوگا۔ میں یہاں گریزاں نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ میں خود اس مرحلے سے گزر چکا ہوں۔ کون نہیں گزرا؟ اب ہمیں ہر قسم کی صورتحال کا انفرادی طور پر جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی وقت دباؤ کا شکار رہتا ہے، اور یہ کہ ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب نیند نہ لینے کی نسبت کچھ چیزیں زیادہ کمزور کر دیتی ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں ان حالات کے مطابق بیرونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، کچھ مواقع پر تجویز کردہ ادویات مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آخری تدبیر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی امداد پر انحصار کرنا بہت آسان ہے۔ دراصل یہ آسان کام ہے، لیکن یہ سب حسن تدبیر نہیں ہے۔ زندگی کے مسائل کا حل بوتل سے نہیں نکلتا، انہیں ہمیں خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔
مجھے آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسان طریقوں پر انحصار کرنا اور زندگی کے مسائل کو حل کرنا بہت آسان ہے۔ مسائل کو مفلوج کرنے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے، یہ صرف انہیں عارضی طور پر نظر سے اوجھل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو مسائل جوں کہ توں موجود ہوتے ہیں۔ ہدایت کے لیے یہ بہت کچھ ہے، لیکن اصل حقیقت پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی اور رویوں کو صرف ایک شخص بہتر بنا سکتا ہے اور وہ یقیناً آپ خود ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر نافذ ہوتا ہے، جس میں امتحانات بھی شامل ہیں۔ شراب پی کر مسائل کو بھول جانے سے لمبے عرصے تک فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، آپ دوبارہ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے مثبت رویہ اپنانا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس طرح اپناؤں۔ اگر میں اپنی نشہ آور ادویات پھینک دوں تو میں رات کو کس طرح سو سکوں گا؟ اور میں اپنے آپ کو ہر وقت امتحانات کے بارے میں سوچنے سے کس طرح روک سکوں گا؟ آپ نے مجھے یہ بات تو بتائی ہے کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس بات کا آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ دراصل آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں یہاں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا فوراً کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی ایسا جادو کا لفظ یا راز نہیں ہے جس سے آپ کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، آپ کافی عرصے سے پریشان رہ رہے ہیں اور اب یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے اس عادت پر قابو پانے کے لیے آپ کو اپنی فطرت پر قابو پانا ہوگا جو کئی سالوں سے آپ میں پرورش پا چکی ہے۔ یہ بات یقیناً اس تسلسل کو ختم کر دے گی جو ہم نے یہاں بیان کی ہے۔ یہ یقیناً ہماری جسمانی اور روحانی اور کسی بھی اور جگہ تسکین کا باعث بنے گی۔ بہت اچھا، میں چند دوسرے مواقع پر اس سے نمٹوں گا، لیکن میرے چند ایسے مسائل ہیں جن کے جواب کی مجھے اب ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، اس وقت جب میں کمرہ امتحان میں جانے کا انتظار کر رہا ہوں، میں فرض کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط طریقہ کار سے ہوا ہے، لیکن جب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں مطالعے کے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا ذہن صاف ہو جاتا ہے اور مجھے کوئی بات یاد نہیں آتی۔ یہ میرے لیے واقعی پریشانی کی بات ہے۔ اپنے آپ کو بھوکا مت رکھیں۔ امتحانی پریشانیوں کی عام علامات میں سے ایک بھوک میں کمی ہے۔ اس کے اثرات مختلف افراد پر مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ اس میں اسی وقت مبتلا ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے امتحانات کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ دوسرے امتحان کے دن اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ مخلص رہیں اور خود کو یہ بات باور کرائیں کہ آپ کو امتحان کی صبح ناشتہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن کام کرے گا تو آپ کو تقویت کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، پھر یقین کر لیں کہ آپ کو کچھ کھانا ہے، مٹھائیاں یا کوئی اور چیز جو کہ میٹھے کی شکل میں ہو اور آسانی سے ہضم ہو جائے۔ وہ بھی اپنا جادو دکھاتی ہے۔ یہ تھوڑا نقصان بھی دیں گی اگر انہیں امتحانات کے دوران استعمال کیا جائے۔ میں فرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے کہیں گے کہ مجھے حقیقتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کرتے۔ دراصل آپ ان طلباء کی تعداد سن کر حیران ہوں گے جو یہ غلطی کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس بات کی وجہ کو جاننا مشکل نہیں ہے،
لیکن ایک مثال کے ذریعے یقیناً اسے بہتر طریقے سے بیان کیا جا سکے گا۔ کیا آپ کبھی ایسے شخص سے ملے ہیں جس کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہو اور جو آپ کی طرف مائکرو فون کر کے آپ کو کچھ کہنے کو کہتا ہے؟ عام طور پر آپ گھبرا جاتے ہیں۔ میں کیا کہوں گا؟ آپ پوچھتے ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں، اور کچھ بھی؟ اس سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ کے پاس ابھی تک کہنے کو الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس پر آپ روشنی ڈال سکیں۔ دراصل آپ کروڑوں حقائق کو جانتے ہیں جس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور کچھ موضوعات پر تو گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کن پر؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ان حالات کے تحت گاتے ہیں، میرے پاس چھوٹا بچڑا ہے، یا کہتے ہیں ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ 1 2 3، یا اسی طرح کوئی دوسری نظم سناتے ہیں، لیکن یہ یقیناً ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر عام طور پر لوگ گفتگو کرنا پسند کریں گے۔ ایک دوسری مثال یہ بھی ہے کہ جب لوگ آپ کو کہیں مجھے کوئی مزاحیہ کہانی سناؤ، تو آپ کا جواب یقیناً اس طرح کا ہوگا، مجھے اس وقت کوئی کہانی یاد نہیں آ رہی۔ ایک بار پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جسے آپ بیان کر سکیں۔ پہلے موقع پر اگر آپ سے اپنا نام، عمر اور مشغلے بتانے کا کہا جائے، اور دوسرے موقع پر مجھے ایک آدمی کی ڈاکٹر کے کلینک کی انتظار گاہ میں انتظار کرنے کے بارے میں مزاحیہ کہانی سناؤ کے بارے میں کہا جائے، تو پھر آپ کے پاس ایک خاص موضوع ہے اور آپ اس پر تفصیلی جواب دے سکیں گے۔ امتحانات کے موضوعات پر بھی بالکل یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں تاریخ کے بارے میں کیا جانتا ہوں، تو اس بات کا رد عمل یقیناً حوصلہ افزا نہیں ہوگا۔ تاہم اگر سوال اس طرح سے ہو کہ 1939 میں یورپ میں کون سا سب سے اہم واقعہ رونما ہوا تھا، تو پھر اس خاص موضوع پر آپ فوراً جواب دے دیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے آپ سے کبھی بھی پورے مضمون کے متعلق وسیع اور عام سوالات مت پوچھیں۔ جواب حسب توقع ہوگا، اور اس کا آپ کے اخلاق پر اثر بھی حسب توقع ہوگا۔ اور امتحان کی تیاری کے دوران بھی ایسے سوالات ذہن میں مت لائیں، اور امتحان دینے جاتے ہوئے راستے میں بھی ان سوالات کے بارے میں مت سوچیں، اور اس وقت تو بالکل بھی نہ سوچیں جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ دراصل ایسا کسی بھی وقت مت سوچیں۔ امتحانات سے پہلے کی پریشانی کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اور میں مثبت طرز فکر اپنا کر چیزوں کو بہتر سمت میں اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تاہم ایک چیز مجھے پریشان کرتی ہے، میں امتحانات کے دوران کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ میں اپنے جاننے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو اس پریشانی میں مبتلا دیکھتا ہوں، لیکن مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ کیا یہ غیر معمولی بات ہے؟ بالکل نہیں۔ دراصل اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب لکھا ہوا پرچہ آتا ہے تو آپ درست رویہ اپناتے ہیں۔ امتحانات کے دوران صرف وہ لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جو ٹھیک طریقے سے امتحانات کی تیاری نہیں کرتے۔ یقیناً آپ نے بہتر طریقے سے دہرائی کی ہے، اور آپ کے پاس لکھنے کو بہت کچھ ہے، اس لیے آپ کے پاس پریشانی میں مبتلا ہونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ سوالات کا جواب دینے میں کافی مصروف ہیں۔ پریشانی سے پیدا ہونے والی مایوسی ظاہری ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ذہن پوری طرح سے حاضر نہ ہو۔
اگر آپ اس بارے میں سوچیں گے جب آپ مصروف ہوں گے تو پریشانی آپ پر اثر انداز نہ ہوگی اور اس کا آپ پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ ایک پرانی کہاوت ہے، خالی ذہن شیطان کا گھر ہے۔ اس کو اس طرح جدید انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ پریشانی فارغ ذہنوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ امکانی پریشانیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور مثبت طرز فکر اپنائیں۔ ایک آخری نکتہ جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، عام طور پر جب امتحانات ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے نوٹس کے ساتھ انہیں ملا کر دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان سوالات کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں جن کا ہم نے جواب نہیں دیا، یا اپنے جواب کے ان حصوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جس کا غلط جواب لکھ دیا ہے۔ فرض کریں کہ میں آپ سے کہتا ہوں ایسا مت کریں، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اب آپ کو امتحانات دینے کے بہترین طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ اگرچہ دو نکتوں پر رائے دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ آپ امتحاناتی سوالات کا جواب دینے کے لیے بہترین اوقات کے بارے میں اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کا اعادہ کرنے کے بارے میں نصیحت ملے گی۔ اگر آپ اس نصیحت پر عمل کریں گے تو پھر آپ سوالات کے کچھ حصے چھوڑنے والے مسئلے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ دوسرا نکتہ بھی ہر سطح کے طلباء میں بہت عام ہے۔ جب طلباء امتحان دینے کے بعد اپنے سوالوں کا موازنہ کرتے ہیں تو بہت سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں۔ اس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب متعلقہ جوابات مختلف ہوں تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو بھول جائیں، ان کے جوابات شاید ویسے نہ ہوں جیسے ممتحن چاہتا ہے۔ نتیجہ: امتحانات ختم ہونے پر ان کا پوسٹ مارٹم مت کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے جو کچھ لکھ دیا ہے، اب آپ اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ اگلے امتحانات کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کوئی اور امتحان دینا ہے تو ہر وہ کام جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا ہے، اس لیے اب ان کوتاہیوں کا تجزیہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پچھلے امتحانات پر سوچنے کی بجائے اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ نے ایک اہم رکاوٹ عبور کر لی ہے اور آپ اپنی پوری توجہ اگلے امتحانات پر مرکوز رکھیں۔ میرا یقین کریں کہ آپ کو اس سے بہتری محسوس ہوگی۔ خلاصہ: نمبر 1، اپنا مقابلہ دوسرے امتحان دینے والے طلباء سے مت کریں۔ نمبر 2، امتحانات کے بارے میں اور ان مسائل کے بارے میں مت پریشان ہوں جو کبھی بھی رونما نہیں ہوئے۔ نمبر 3، مثبت طرز فکر اپنائیں، چاہے اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑے۔ اپنے آپ کو یہ بات باور کرائیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ پریشانی میں شراب کا استعمال اگرچہ عارضی طور پر تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن وسیع اصطلاح میں یہ آپ کی پریشانیوں کا حل نہیں ہے۔ نمبر 5، امتحانات سے فوراً پہلے اپنے آپ سے مضمون کے متعلق عام سوالات مت پوچھیں۔ نمبر 6، امتحانات کے بعد امتحانات کا پوسٹ مارٹم یعنی مکمل تجزیہ مت کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور یہ غیر ضروری پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔